اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عافیت کے سائے میں رکھے اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اللہ کے ذکر کی فضیلت اور اہمیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور آخر میں دوستوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کرنا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر مومنوں پر فرض کر دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ وہ فرض ہے کہ جس کی ادائیگی میں کائنات کا ذرہ ذرہ مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے اللہ کے نام کی تسبیح میں مشغول ہے۔ مومنین پر جتنے بھی شرعی فرائض رکھے گئے ہیں، ان سب کی غرض و غایت ذکر اللہ کا قیام ہے۔ فرمان الہی ہے، اور نماز قائم کیا کرو تاکہ میرا ذکر قائم رہے۔ پھر جب نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم میدان عرفات میں پہنچو تو مشعر الحرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پس جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض مسلمانوں کو بعض کافروں سے لڑا کر کافروں کے دفعے اور روک تھام کا انتظام نہ کر لیتا تو عابدوں کے عبادت خانے، ان کی منڈیاں، ان کی نمازیں اور ان کی مساجد سب کافروں کے ہاتھوں ویران و برباد ہو جاتی۔ جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان آیات مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قتال فی سبیل اللہ کا مقصد ذکر اللہ کا قیام ہے۔ اگر ان فرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کا ذکر جاری نہ کیا جائے تو ان کی ادائیگی کے باوجود ان سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے جو ان کا خاصہ ہیں۔ کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد نہایت ہی مشکل عمل ہے کہ اس میں جان کے چلے جانا کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس جان بازانہ عمل کی اصل غرض و غایت بھی یہی ہے کہ مساجد و خانقاہوں کی حفاظت کر کے ان میں اللہ کے ذکر کو بلا روک ٹوک کثرت سے جاری کیا جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور تمہارے تمام درجات سے بلند تر ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس بات سے بھی افضل ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑو ایسی حالت میں کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں اے اللہ کے رسول، وہ بہترین عمل ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے اس میں اللہ کے ذکر کی کہ یہ مختصر اور آسان عمل جہاد جیسے مشکل اور جانبدارانہ عمل سے بہتر اور افضل ٹھہرایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی چیز ذکر اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی اللہ کے ذکر سے بہتر نجات دہندہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، اگرچہ تم اس میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ ذکر اللہ کرنے والے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نام کا کثرت سے کرنے والے مردوں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس ذکر اللہ سے گریز کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔
فرمان الہی ہے، اور جو میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، پس اے نبی آپ اس شخص سے روگردانی فرما لیں جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، اور اس نے محض دنیا کی زندگی ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا۔ یہی اس نادان کے علم کی پہنچ ہے، لیکن آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بھٹکنے والا ہے اور کون سیدھا راستہ چلنے والا ہے۔ ذکر اللہ ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں نور ایمان پیدا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ذکر اللہ سے غافل انسان کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے، جس شخص کا سینہ تصور اللہ یعنی تصور اللہ کے نام سے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے نور اور روشنی میں آ گیا۔ اس کے برعکس ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کا دل اتنا سخت ہے کہ ذکر اللہ میں نہیں لگتا، وہ سرین گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ذکر اللہ کی تاکید اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، خبردار ذکر اللہ ہی دلوں کا اطمینان ہے، اور کثرت سے ذکر اللہ کیا کرو تاکہ تمہیں چھٹکارا اور خلاصی نصیب ہو۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سورہ البقرہ میں دوستو اللہ پاک فرما رہے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے بندے جس وقت تو نے میرا ذکر کیا تو گویا تو نے میرا شکر کیا، اور جب تو میرے ذکر سے غافل ہوا تو نے کفر کیا۔ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم مجلس میں ہوتا ہوں۔ ذکر اللہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی راہ میں تلوار سے جنگ کرنے سے افضل ہے۔ اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جس میں انہوں نے ذکر اللہ نہیں کیا ہوگا۔ اس میں اللہ ذات کا ذکر ایسی دائمی فرض ہے جو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سانس گنتی کی ہیں، اور جو سانس ذکر اللہ کے بغیر گزرتا ہے وہ مردہ ہے۔ عارف باللہ فقراء کے نزدیک اس میں اللہ کا ذکر ہی وہ دائمی نماز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر وسطی نماز قلبی ذکر اللہ کی حفاظت کرو۔ قلبی ذکر اللہ کے اس دائمی فرض کی غرض و غایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، ہر چیز کے لیے سکیل یعنی صفائی کرنے والی چیز ہے، اور دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ گویا دلوں کی صفائی و پاکیزگی کے لیے اللہ کے ذکر کو فرض کیا گیا ہے، اور دل ہی تو وہ آئینہ ہے جس میں دیدار الہی کے انوار نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مومن کا دل رحمان اللہ کا آئینہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک اس ذکر کو، اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور سوشل میڈیا پر بھی لازمی شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک اس ویڈیو کو پہنچایا جائے اور اللہ کے ذکر کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رحم فرمائے گا اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔